الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تبارك وتعالى: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پناہ بے انتہا نعمتوں سے ہم کو نوازا. اتنی زیادہ اس کی نعمتیں ہم پر ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا. کیا کرنا ہے بتا دیا، کیا نہیں کرنا ہے بتا دیا. ایک ایسا دین دے گئے جو بڑا واضح اور روشن ہے اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 5 محرم 1442 ہجری مطابق 13 اگست 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے عاشوراء، حقیقت اور بناوٹ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، عاشوراء کا مطلب ہوتا ہے 10 محرم کی 10 تاریخ. اس کی اہمیت، خصوصیت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور یہ جو مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ، میں نے 1441 کہا، 1442 میں نے 1442 کہا، 1443 ہے آج یہ سال، کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے. ماہ محرم کی اپنی جگہ عظمت ہے، اس کی اہمیت اور خصوصیت ہے. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا شہر اللہ المحرم. وہ حدیث جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک میں نفل روزے رکھنے کی تاکید فرمائی کہ اللہ کے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں. تو اللہ کا مہینہ محرم آپ نے فرمایا، جبکہ ہر مہینہ اللہ کا ہے. محرم سے لے کر ذوالحجہ تک تمام مہینے اللہ کے مہینے ہیں، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب اللہ نے بنائے ہیں. لیکن اس کی اپنی جگہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم. اور اس ماہ محرم میں جو اہم چیز جس پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے عاشوراء. کیا ہے حقیقت عاشوراء کی؟ ہر سال آپ سنتے ہیں، یقیناً سنا بھی ہوگا، جانتے ہوں گے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں
جو لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں، بالخصوص جب یہ عاشورہ کا معاملہ آتا ہے، اور وہ بناوٹیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم حقیقت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 محرم کو ایک عظیم نعمت مسلمانوں پر ہوئی، جس کے شکر پر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہوئی، اور وہ ہے فرعون سے نجات اور فرعون کی تباہی۔ 10 محرم جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ عشرہ سے نکلا ہے، عشرہ کا مطلب 10، عاشورہ 10واں دن، محرم کا 10واں دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ معلوم ہے آپ کو فرعون کون تھا؟ اس کے بارے میں قرآنی آیات میں تفصیل آئی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کس طریقے سے فرعون کا ظلم تھا لوگوں پر، بچوں کا قتل، لوگوں پر ظلم، کفر کروانا، کفر کی دعوت، اپنے آپ کو معبود کہنا کہ میں تمہارا سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مطلب میری عبادت کرو، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے کفر اس نے کیا، ظلم زیادتی کی، بہت ستایا لوگوں کو، بہت تڑپایا، بہت پریشان کیا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کو عذاب دے اور اس کی تباہی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین مسلمانوں کو نجات ہو۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، جو سمندر میں ڈبا دیا گیا اس کو، اور سمندر میں راستے بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، وہ 10 محرم کی صبح۔ تو نجات مل گئی فرعون سے، فرعون ڈوب گیا، فرعون تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھی۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے بچا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے روزہ رکھا۔ السلام علیکم۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہوا، اب اس کا اسلام سے، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھا۔ اچھا، نبی علیہ السلام عاشورہ کا روزہ مکہ میں بھی رکھتے تھے ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی رکھتے تھے، اور رمضان کے روزے فرض روزے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا حکم دیتے تھے اپنے صحابہ کو کہ یہ روزہ رکھو، گویا کہ یہ روزہ فرض تھا پہلے۔ کب؟ رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل آپ نے حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ حقیقت ہے جب رمضان کے روزے اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا رضی اللہ عنہم اجمعین، اب تم میں سے جو چاہے رکھو، جو چاہے مطلب، یعنی اختیار ہے، اب فرض نہیں، کیونکہ فرض رمضان کے روزے ہیں بس۔ اب عاشورہ کا روزہ جو رکھنا چاہے وہ رکھے، فضیلت ہے، اجر ہے، جو آگے آ رہی ہے بات انشاءاللہ۔ جو اگر نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، فرض نہیں ہے کہ سب رکھے روزہ۔ مسلم اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا 10 محرم، ہجرت کے بعد بھی رکھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ کس کی؟ کس دن؟ 10 محرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے نزدیک اس دن کی بڑی عظمت ہے، اس کو عید کا دن مناتے ہیں، وہ بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کی مخالفت یعنی اپوزٹ کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ اس دن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کون؟ یہودی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لئن عشت الی قابل یا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، حدیث ہے، ہاں کیا مطلب زندہ رہا؟ آج مسلمان ایسا بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آج ہمیشہ موت واقع نہیں ہوئی،
نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. کیوں؟ مخالفت ہو جائے, کیونکہ وہ 10 کو رکھتے ہیں, ایک میں آئندہ سال 9 کو بھی رکھوں گا 10 کے ساتھ, تو کیا ہو جائے گا؟ مخالفت. وہ ایک رکھتے ہیں, ہم 2, لیکن آئندہ سال محرم ابھی آیا نہیں, پیارے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کی موت واقع. معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے. اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے ہوئے, اور اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے, جو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اگر آپ دنیا میں زندہ رہیں, لیکن اس پر چونکہ عمل نہیں ہوا, وجہ دنیا میں آپ کی زندگی اس وقت باقی نہیں تھی. تو مسلمانوں کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم 2 دن روزہ رکھیں, اور یہ نفل روزہ ہے, سنت روزہ ہے. ایک 9 محرم اور دوسرا 10 محرم, یہی صحیح. اصل روزہ 10 محرم کا ہے, جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, بخش دیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے نبی علیہ السلام کی سنت پر, حدیث پر عمل کرتے ہوئے, اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں بھائی احتیاطاً اب 11 کا بھی رکھ لیجیے, کیا پتا تاریخ میں گڑبڑ ہو جائے. تو بھائی تاریخ میں گڑبڑ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے, چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے رمضان کے لیے, ہے نا حدیث سنی ہے آپ نے, پڑھی آپ نے, چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو. تو ہمارے لیے اصل چیز ہے رویا, چاند کا دیکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھو, چاند دیکھ کر رمضان کے روزے چھوڑ دو. اگر ابر کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, چاند تو ہوتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آیا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, کیا کرنا؟ چاند نظر نہیں آیا, 30 دن شعبان کے مکمل کرو. معلوم ہے نا حدیث, یہ ہے حق ہمارے لیے حکم. ہم دیکھیں گے چاند نظر آ گیا, خلاص کنفرم, پکی بات, مہینہ شروع ہو گیا, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو, محرم کا مہینہ. محرم کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا؟ آج 5 تاریخ ہے, پھر بھی احتیاطاً کیا چیز ہے بھائی؟ ارے نہ, چاند نظر آ چکا ہے محرم کا چاند نظر آ چکا ہے صاحب. ہاں ٹھیک ہے, جب چاند نظر آ گیا تو آپ دیکھیے کون سی تاریخ ہے, 9 فلاں تاریخ 9 ہے, اگست کی فلاں تاریخ 9 پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, فلاں دن, جیسے شاید منگل کا دن آ رہا ہے نا, یا پیر کا دن, کون سا دن آ رہا ہے؟ منگل کا دن آ رہا ہے 9 تاریخ, تو منگل 9 ہو گئی, اور چہارشنبہ بدھ 10 ہو گئی. منگل, چہارشنبہ, 9, 10 روزہ رکھ, تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. یہ حقیقت ہے. بناوٹ, سبحان اللہ, اللہ ہدایت دے لوگوں کو. اچھا, وہ بناوٹ بتانے سے پہلے, جو کہ بڑا اہم مسئلہ ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا, صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے رضی اللہ عنہم, بلکہ اس کی اہمیت دیکھیے, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے, اور ان کو کھیتوں میں یا میدانوں میں لے جاتے تھے, مصروف رکھتے تھے ان کو روزہ رکھ کر, تاکہ کھانے کی طرف ان کا دماغ نہ جائے, بھوک کا احساس نہ ہو, بزی رہے دماغ ان کا. شام ہو جائے, سورج غروب ہو جائے, روزہ ختم. بچوں کو عادت دلاتے تھے. کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اس سے اس روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی. چلیے, یہاں ایک فائدے کی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا شکرانے کے طور پر, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, مسلمانوں نے روزہ رکھا, صحابہ رضی اللہ عنہم نے روزہ رکھا, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اگر ہماری زندگی میں ایسے کوئی بھی اللہ کی نعمت ملے تو اللہ فائدہ دے, نعمت دے, ٹھیک ہے, خوشی دے, کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے, اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. جیسے روزہ رکھا, روزہ رکھنا, نفل پڑھنا, صدقہ خیرات کرنا. کیوں؟ اللہ نے نعمت دی ہے آپ کو. اور اگر غم ہو, تکلیف ہو تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے, اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے. غم ہوا, حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی, صحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑا غم ہوا, نواسے رسول علیہ السلام کو کا خون بہایا گیا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ غم ہے نا, بہت بڑا غم ہے. پیارے نبی سے آل بیت, بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما اجمعین کے صاحبزادے
اور نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی، تکلیف ہوئی صحابہ کو. کیا ان لوگوں نے ماتم کیا، کیا ان لوگوں نے گال پیٹے اور اشعار پڑھے، غم منایا اس طریقے سے جس طریقے سے آج کا مسلمان مناتا ہے. غم تھی، غم ہوا، تکلیف ہوئی، مصیبت ہوئی، لیکن ان لوگوں نے وہ نہیں کیا جو آج کا مسلمان غم کے نام پر کرتا ہے، ماتم کے نام پر کرتا ہے. ان لوگوں نے صبر کیا، انہیں پتا تھا چیز مقدر ہوتی ہے، ہر چیز مقدر ہوتی ہے، شہادت بھی مقدر تھی. اس سے زیادہ غم صحابہ کو ہوا تھا اس سے پہلے. کس کا؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی بہت بڑا غم ہوا. کیا غم بتائیے بھائی؟ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس سے بھی پہلے ایک بڑا غم ہوا. نہیں اور بڑا غم، ٹھیک ہے ابو بکر عمر عثمان سب ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا غم کہ بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ دیے. کون سا غم تھا وہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دے کر اشہد ان محمد رسول اللہ آزاد دیتے تھے. بلال رضی اللہ عنہ میں کس کو دیکھ کر تو آزاد ہوں؟ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے، چلے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت امت پر سب سے بڑا غم تھا. نہیں معلوم یہ بات؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ صبر کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ جو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیا فرمایا؟ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے یہ حقیقت ہے، ہمیں ایکسپٹ کرنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، موت آ گئی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آتی نہیں ہے. نہیں یہ ہے عقیدہ، یہ ہے منہج، یہ ہے ثابت قدمی. تو غم تو ہوا بھائی، بڑا غم ہوا. اس سے بڑھ کر شہادت حسین سے بڑا غم نہیں تھا کہ نانا کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن افسوس، صد افسوس، تین قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، ایک کے بعد ایک زمانے میں آئے. پہلے ایسے لوگ آئے جو بناوٹ والے لوگ، ان لوگوں نے محرم کو جو ہے یہودیوں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے 10 محرم کو عید کا دن سمجھا. کچھ لوگ آئے ایسے جنہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا دن ہے، ہم خوشی منائیں. اب خوشیاں منانے لگے، عید منانے لگے اور ایسے ایسے کام کرنے لگے جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. ایسے ایسے روزہ رکھنا ہے شریعت میں شکرانے کے طور پر، لیکن روزے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے یہودیوں کی نقش قدم پر خاص اس دن جو ہے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، عید منانا، خوشیاں منانا، خاص قسم کے پکوان وغیرہ وغیرہ یہ کام کرنے لگے، جبکہ شریعت یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. داڑھی بڑھاؤ، مچھ کتراؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو. پاک جوتیاں ہوں، پاک چپل اگر ہے، آپ کا چپل پاک ہے، اس میں نماز پڑھو، یہودیوں کی مخالفت کرو وغیرہ. بہت ساری حدیثیں ہیں. بہرحال جہاں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے. دوسرا گروپ آیا جنہوں نے اس دن کو، جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا اور یہ بہت ہے، آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، دکھایا بھی جاتا ہے، ماتم کا دن منایا، غم کا دن منایا، بلکہ پورے مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا. اور وہ جانتے ہیں آپ کون ہیں، کیا ہے حقیقت ان کی، کتنی ان کو آل بیت سے محبت ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہے کیونکہ 10 محرم کو حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، 10 محرم کا عاشورہ کا واقعہ ہوا نا، عاشورہ یہ فرعون کا ہلاک ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا، ان کی امت کا، مسلمانوں کا. اسی 10 محرم کو دوسرا ایک واقعہ امت میں ہوا اور وہ ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت. اب کیسے ہوئی شہادت، کیا ہوئی، کیسے وہ مدینہ سے نکلے، کوفہ پہنچے، وہاں کیا ہوا، اب یہ سب ہم تھے اس وقت نہیں تھے. واقعہ ہوا نا. سب سے پہلی بات، ہر چیز مقدر ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ بارش ہونی ہے، ہوگی، بارش نہیں ہونی نہیں ہوگی، کہیں سردی کہیں گرمی، زندگی موت سب مقدر ہے، جینا مرنا، صحت بیماری سب مقدر ہے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدر تھی یا نہیں تھی؟ علماء کہتے ہیں شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ شہادت ایک عظمت بھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا وہ مرتبہ دیا. شہادت کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونا. بہرحال ایک واقعہ ہوا اسلام میں. کیا اسلام میں ایک ہی واقعہ ہوا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کسی کی شہادتیں نہیں ہوئی؟ ان کے والد کا کیا معاملہ تھا بھائی؟ علی رضی اللہ عنہ والد ان کے بھائی یہ بیٹے تھے. ان سے بڑے صحابی رسول خلیفہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چچا زاد بھائی, اہل بیت میں سے ابو طالب کے فرزند, وہ تو بڑے ہیں نا, ان سے بڑے ہیں نا. ان کا کیا معاملہ تھا؟ نارمل ڈیتھ ہوئی تھی ان کی, عام وفات ہوئی تھی, یہ شہادت ہوئی تھی. اور بھی ہیں ایسے واقعات اسلام کے. میں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور جنگ بدر, جنگ احد اور خندق وغیرہ بہت سارے غزوات میں, بہت ساری جنگوں میں صحابہ کا شہید ہونا رضی اللہ عنہ اجمعین. عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا جانا, پھر ان کی برات پر جو ہے آیتوں کا اترنا, بڑے بڑے واقعات ہوئے اسلام میں. ایک واقعے کو پکڑنا, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو ایسے پھیلانا کہ نسلیں یاد رکھیں اس کو ایک ایشو بنانا بہت بڑا. اور وہاں جو ہے محبت اور غم کا پیمانہ, کون اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, کون اہل بیت سے جو ہے محبت نہیں کرنے والے. بھائی کس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے میرے بھائی؟ اہل بیت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, کوئی ایسا مسلمان ہے مجھے بتائیے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو, چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو, نماز چھوڑنے والا ہو, چاہے وہ روزہ رکھتا ہو یا روزہ نہ رکھتا ہو, پاک ہو ناپاک ہو, صالح ہو خبیث ہو. جتنے مسلمان ہیں دنیا میں, چاہے وہ اچھے ہوں یا فاسق ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. محبت میں فرق ہے, وہ سچے ہیں جو پابند ہیں, سنتوں پر عمل کرتے ہیں, اور یہ سچے نہیں ہیں, ان کی محبت کھری نہیں ہے ویسی جیسی جو ہے ان لوگوں کی ہے. یہ اور بات ہے, تفصیل اس کی اپنی جگہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سب کو ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت ہم سب کو نہیں ہے. لیکن محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ کہ آپ ماتم مناؤ, غم مناؤ. کیا دنیا میں کوئی ایسا دین ہے جو کہتا ہے کہ اپنا خون بہاؤ؟ جو باطل دین ہے وہ بھی اپنے آپ کو تکلیف دینا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے ذرا. اپنے آپ کو تکلیف دینا کس بیس پر؟ کہ محبت کے نام پر ہے. محبت کے نام پر تکلیف کیا ہے؟ تو محبت کے نام پر اتباع کرو جو ان لوگوں نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلو. یہ کیا ہے؟ مارنا, پیٹنا اور ماتم منانا اور اشعار پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا اور بھی مختلف قسم کے عقیدے اپنانا, یہ کیا محبت ہے؟ نہیں ہے. ان المحب لمن يحب مطیع, محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے, اس کے نقش قدم پر چلتا ہے. لہذا یہ ماتم یہ صحیح طریقہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کسی کی موت پر. یہ تو شاہ حسین کو رضی اللہ عنہ بہت بڑا معاملہ ہے, لیکن عام ہمارے کوئی قریبی مر جائیں, کسی عورت کے جو ہے شوہر کی وفات ہو جائے, کوئی عزیز و قریب مر جائیں, تو کیا ماتم منانے کا حکم ہے ہم کو؟ ہے کیا ہم گالوں کو پیٹیں, گریبان چاک کریں, ماریں اپنے آپ کو؟ ہے ایسا حکم کہ کسی بچے کے باپ کی موت ہو جائے یا باپ کے بیٹے کی موت ہو جائے, عزیز اور قریب کی موت ہو جائے, شریعت کہتا ہے صبر کرو, مرنا سب کو ہے, جانا سب کو ہے, صبر کرو اور اللہ کو راضی کرو. کیا اللہ خون بہانے سے راضی ہوتا ہے؟ اپنا خون خود کا, اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے نہیں ہے اسلام میں. بلکہ انسان کی قدر ہے, انسان کا تحفظ ہے اسلام میں. اگر آپ دیکھیں, اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو شریعت, جان جانے کا, جسم ختم ہو جائے تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. جانتے ہیں آپ, حرام چیز جو اللہ نے کی ہے جان بچانے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. لیکن افسوس ایک ایسا فرقہ آیا جو پھیل چکا ہے اور اپنے عقیدوں کو, اپنے غلط منہج کو پھیلاتا ہے, ماتم کے نام پر, غم کے نام پر. نہیں, ہم خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کو فالو کریں گے. خوشی منائیں گے, چاہے عید کی خوشی, رمضان کی عید کی خوشی, بقرعید کی خوشی, عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں, بقرعید نے بولا شیبر, عید الاضحیٰ کی خوشی, یا بچے کی ولادت کی خوشی, یا شادی کی خوشی, یا نعمت پانے کی خوشی. ہم شریعت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہم مسلمان ہیں, ہم پابند ہیں. اگر اس کے علاوہ ہماری زندگیوں میں غم اور تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں تو ہم صبر کریں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. ہم غم اور تکلیف کے موقع بھی وہی کام کریں گے, وہی بولیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. یہ ہے اسلام. جیسے کیا بولنا ہے غم اگر ہو, تکلیف ہو تو؟ انا, ہے نا مشہور,
کہ اگر مسلمانوں کو مصیبت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ ایک تیسرا گمراہ فرقہ اور ایک آیا جنہوں نے اپنی نسبت علم کی طرف کی، ہم جاننے والے ہیں، ہم علم رکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے آ کر یہ دعویٰ کر دیا جو موجودہ دور میں پیدا ہوئے اس قسم کے لوگ، یہ عاشورہ کا روزہ کوئی بھی حدیث سنتوں سے ثابت نہیں، یہ اسلام سے اس کا ایسا کہا، اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، یہ بس ہے لوگ کہتے ہیں وہ موسیٰ السلام کے زمانے میں معاملہ تھا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس کا؟ عاشورہ کے روزے کا۔ بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں، صحیح روایتیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے رضی اللہ عنہ، صحابہ کے بچوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، گناہوں کی بخشش، مغفرت، اور آپ کہہ رہے ہو کہ روزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، غلط۔ لہذا اسلام کو سمجھنا چاہیے، دین کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے، حقیقت کو حقیقت سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے، بناوٹوں کو سمجھ کر پہچان کر جو چیزیں مکس کی گئی ہیں اسلام کے نام پر داخل کر دی گئی اسلام میں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسلام میں شک پیدا کرنے والے ایسے ہیں، اسلام کے زمانے ایسے ہیں جو آج شک پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں، کیا روزہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے نا، اس کا اسلام سے کوئی ریلیشن نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام الگ ہے، یہ عاشورہ کا روزہ یہ لوگ رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ شک ڈالنا لوگوں کے ذہن میں، لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یہ شکوک پیدا کرنے میں، ان کو کہتے ہیں عربی میں متشککین، شک پیدا کرنے والے، ڈاؤٹس ڈالنے والے دماغوں میں، یہ شروع ہی سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے، ڈاؤٹ لوگوں نے ڈالا، یہ انسان ہے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جادوگر ہوں گے، یہ کاہن ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس زمانے سے آج تک اور یہ قیامت تک شک پیدا کرنے والے لوگ رہیں گے ایسے، لیکن ہمارے پاس ایک یقین ہے، دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن یقین ہے، قرآن کی باتیں یقینی ہیں، حدیثیں یقین ہیں، حدیث کی باتیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں یقینی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ شک و شبہات، اس سے گمراہیاں ہوتی ہیں، شکوک کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ذہنوں میں شکوک پیدا نہیں کرنے ہیں اور غلط راستے پر نہیں چلنا ہے۔ یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی ایک دے دوں، اگر آپ نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کر لیا، مغرب کی نماز کے لیے آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت آ رہا ہے، آپ وضو سے تھے، یقین ہے آپ نے، اس کے بعد آپ کے ذہن میں شک پیدا ہوا یا کسی نے کہا چلیے اذان ہو رہی ہے عشاء کی، وضو کر لیجیے، تو آپ سوچنے لگے میں تو مغرب میں وضو کیا تھا۔ اب اس آدمی نے وضو کیے تھے، آپ مغرب پڑھے، میں بھی تھا آپ کے ساتھ مسجد میں، لیکن مغرب سے عشاء تک کے درمیان ہو سکتا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، ہے نا بابا، ہو سکتا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، شک ڈال دیا اس نے۔ اب آپ بیٹھ کر سوچنے لگے ہو سکتا ہوا خارج ہو گئی، ہو سکتا میں واش روم گیا تھا، مجھے یاد تو نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا۔ اسلام کہتا ہے یہ ہو سکتے کو سائڈ پہ رکھیے، جائیے عشاء کی نماز پڑھ جائے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے وضو کر لیا، طہارت حاصل کر وضو کر لیا، اس کے بعد اس کو اپنے وضو پر شک ہوا کہ گیا یا ہے، گیا یا ہے، کیا کرنا ہے؟ سمجھنا، کیونکہ ہے گیا ہو سکتا، یہ یقین ہے اور وہ شک ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، علماء کرام نے قاعدہ بنایا کہ یقین شک سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بات ختم کرتا ہوں۔ 7ویں چکر ہوگی، آپ اچھا کاؤنٹ کر رہے تھے طواف کی چکریں، یا 6 چکر، آپ کو یقین آپ تھا کہ آپ گنتے ہوئے باقاعدہ اسے گنتے ہیں نا، 2 3، پہلی چکر، دوسری چکر، تیسری چکر، چوتھی چکر، 5ویں چکر، 6ویں چکر، 6 چکر آپ نے کر لی۔ ساتھی نے شک ڈالا، کہا کہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ اب یہ ڈاؤٹ ہے 7، ایک یقین ہے، ایک شک ہے۔ یقین کیا ہے؟ 6، 7 کیا ہے؟ ڈاؤٹ۔ 6 یقین ہے، 7 پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ یقین پر عمل کیا جائے گا یا شک پر عمل کیا جائے گا؟ یقین، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ آپ 6 سمجھیں گے کیونکہ وہ یقینی ہے، 7واں شک ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ لوگ جو شکوک ڈالتے ہیں نا، ہو سکتا فلاں لوگوں کا ہاتھ تھا، شہادت حسین، اب شہادت حسین ہو گئے، حسین نے، اب کن کا ہاتھ تھا، کیا تھا، کیوں ہوا، کیوں ہوئی شہادت؟ اب یہ ایک لمبا علماء ہیں اپنی جگہ،
مدینہ سے نکلے تھے. کیوں نکلے مدینہ سے؟ مدینہ سے کوفہ گئے نا، وہیں شہادت ہوئی. لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنا، کیوں گئے، کس نے بلایا، کیا ہوا، کس کا ہاتھ تھا، وہاں کون تھے، اس زمانے میں کے گورنر کون تھے، کس کے حکم پر چیزیں ہوتی تھی، کون آرڈر دیتا تھا مارنے کا یا نہیں مارنے کا، سمجھ رہے نا، شکوک ڈالنا. ایک اور دوسرا بھی جیسا میں نے بتایا آخر میں کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، بخاری بھائی وہ روزے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلاں 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 فلاں. تو اپنے آپ کو شکوک سے بچائیے، اجتناب کیجیے، جو یقینی چیزیں اس پر عمل کیجیے، اور صحیح اور غلط کی پہچان کیجیے، حق اور باطل کو پہچانیے، حق کو قبول کیجیے، حق پر عمل کیجیے، باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیجیے. اپنی بیوی بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی اسی کی تعلیم دیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح چیز پر عمل کریں، غلط چیز سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشورہ کے 2 روزوں کی، جو کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، اس کی توفیق دے. اور یہاں یہ بات بھی میں بتا دوں، اگر جیسے بھی 9-10 آ رہی ہے، اس وقت عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، وہ مسئلہ ان کے ساتھ آ جائے، چونکہ ان کی نیت تھی، اللہ تعالیٰ نیت پر اجر دینے والا ہے. کوئی اگر اس وقت مسافر ہو جائے، روزہ نہ رکھ پائے، تو انشاءاللہ نیتوں کے اعتبار سے اجر ملے گا انشاءاللہ. کوئی اس وقت بیمار ہو جائے، اللہ سب کو صحت دے، عافیت سے رکھے. لیکن اگر کسی کی بیماری ہو جائے اس وقت، اور ان کی نیت تھی بیمار بھائی کی یا بہن کی کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو اللہ تعالیٰ نیت پر انشاءاللہ ضرور اجر دے گا، انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا. یہ کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہے. جمعرات پر عفواً میں نے دن غلط بتا دیا، میں غور نہیں کیا تھا. جمعرات کا دن آ رہا ہے عاشورہ، تو چہارشنبہ اور جمعرات 2 دن روزہ رکھا جائے گا. 9 محرم چہارشنبہ کا دن ہے، بدھ کا دن، وینسڈے، اور 10 محرم جو ہے جمعرات کا دن آ رہا ہے، چہارشنبہ اور جمعرات. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھتے ہوئے تشریف لے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.